میں نے کچھ کہا ہے، میں نے کچھ کہا ہے، میں نے کچھ کہا ہے، میں نے کہا مجمع بیدار رہے، ساتھ ساتھ چلے. مجھ جیسا غریب بھی ہوگا نا تو وہ بھی کھڑا ہوگا، میرا باپ بلا جرم خطا تم نے قتل کیا ہے. اور دیکھو حسین کا جو قتل ہے نا، جو امت مسلمہ کے چہرے پر نہیں وجود پر بدترین داغ ہے. آج بھی عیسائی پوچھتا ہے آپ مسلمان ہیں؟ ہاں. آپ نے اپنے نانا کی اولاد کو قتل کیا تھا، عثمان کٹ کے رہ جاتا ہوگا. ہندو پوچھتا تو ہوگا نا آپ مسلمان ہیں؟ ہاں. آپ نے اپنے نانا کی امت کو، آپ اولاد کو قتل کیا تھا. تو مسلمان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سمجھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اعلان لا تعلق کیا جاتا اس پورے خاندان سے، اس پورے خاندان سے اعلان لا تعلقی تمام علماء جس طرف کے بھی ہوتے وہ کر دیتے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے 100 سال تک تو یہی اعلان ہوتا رہا کہ حسین باغی تھے. تاریخ کا المیہ ہے، سنیے گا اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ سید سجاد نے کیا کیا ہے، جب میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. آج سے 4000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 4000 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ نے بڑی ظالمانہ پالیسی بنائی. یہ پالیسی یہ تھی کہ جس میں عوام کا عرق نکل آئے، جوس نکل کے آ جائے عوام کا. تو اس ظالمانہ نظام کے خلاف اس وقت کے ایک عالم، دانشور، فلسفی، نام تھا سقراط. کیا نام تھا؟ سقراط. اس نے آواز اٹھا لی، ہم نہیں مانتے اس ظالمانہ نظام کو. اور اس نے ایک تحریک چلانے کی ابتدا کی ہی تھی کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اس زمانے میں جو آدمی بادشاہ کا باغی ہو اس کو کہا جاتا تھا کہ اذیت ناک طریقے سے مرنا ہے یا باعزت طریقے سے. تو اذیت ناک طریقے سے مرنا ہے تو جانوروں کے آگے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں، اس کی زندگی میں اس کا گوشت چبا لیا جاتا ہے. یہ اذیت ناک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا سوفسٹیکیٹڈ، کہ زہر کا پیالہ دے رہے ہیں، یہ پی لو اور مر جاؤ، تمہاری ہم سے ہماری تم سے جان چھوٹی، مرنا بہرحال تم نے ہے. تو سقراط کو بھی باعزت موت کا ایک موقع دیا گیا. زہر کا پیالہ خود پیو گے یا ہم تمہیں بھیڑیوں اور کتوں کے آگے ڈال دیں. سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا. ہو گیا کہ معاملہ. ابھی 80 کی دہائی میں، کس دہائی میں؟ 80 کی دہائی میں حکومت یونان نے کام کیا عوام کے ساتھ مل کر. عوام میں سے دانشور، صحافی، وکیل اور دیگر جو سرکردہ افراد تھے ان کے گروہوں کو بلایا، وفود سے ملاقات کی حکومتی سربراہوں نے، اور کہا یہ جو بدنما داغ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے سقراط کے قتل کا، اس کو ہٹانا ہے. کہا ہٹائیں کیسے؟ کہ بھائی آپ لوگوں کا عوام میں اثر رسوخ ہے، آپ لوگ تھانے جائیے. طریقہ کار بتا دیا. عوام کی نمائندے عوام میں گئے، وہاں سے وہ تھانے پہنچے. تھانے میں پہنچ کے انہوں نے کہا جناب ہمارا آدمی ایک قتل کر دیا گیا ہے، ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے. کیا نام تھا؟ کہ سقراط نام تھا. کب؟ 4000 سال پہلے. قاتل کون ہے؟ کہ فلاں بادشاہ. انہوں نے پورا کیس FIR کاٹ دی. FIR کاٹ کے انہوں نے کورٹ میں کیس لگا دیا. عوامی نمائندے، وکیل، جج، صحافی، کالم نویس اور دیگر افراد جو تھے معاشرے کے سرکردہ وہ لوگ پہنچے. وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا ہاں جی کیا وہ ہم آپ لوگ آ گئے ہیں، ہم نے طلب کیا ہے جو قاتل ہے وہ آئے. قتل تو ہو گیا، قاتل آئے. آئیو نے رپورٹ پیش کی کہ 4000 سال پہلے قاتل مارا گیا، خود بھی مر گیا. تو ان کا کیس خارج کیا جاتا ہے، لیکن اس یقین دہانی کے ساتھ کہ ملت یونان اس بادشاہ کے ظالم فعل سے راضی نہیں ہے. ملت یونان بادشاہ کے ظالم فعل سے راضی نہیں ہے اور بادشاہ کے اس فعل سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے، اور یہ بھی حکم کرتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو قرار واقعی سزا پاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دیکھو ظالموں سے لا تعلقی کر کے اعلان برات کرنے کا نام ہے لعنت. ہم شیعہ قوم پچھلے 1400 سال سے امت مسلمہ کا بھرم رکھتے آئے ہیں کہ ظالموں پہ لعنت کر رہے ہیں، تم ہمارے خلاف FIR کٹ رہے ہو. ان کے خلاف FIR کٹی
سوچیے. اب یہاں سے ٹرن دے رہا ہوں اور بڑے خطرناک نوعیت کا ٹرن دینے والا ہوں, اور آپ لوگوں کی سماعتیں ماشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ میں آپ کے سامنے سیرت سید سجاد سے کچھ تھوڑا سا عرض کر دوں, ذرا سا عرض کروں گا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی بھی شخص ہوگا تو اپنے مقتول کے لیے کچھ تو کام کرے گا, جو کام کرے گا احتجاج تو کم سے کم کرے گا, بولے گا تو صحیح, کچھ تو کرے گا. تو سید سجاد نے FIR درج کروائی یا نہیں کروائی؟ FIR پٹیشن جگہ جگہ چپے چپے پر پورے عرب میں سید سجاد نے نامزد کر کے ملزمان کو نہیں مجرمان کو کٹوا دی ہے. اب جب تک ظالم بادشاہ آتے رہیں گے, ظالموں کو پناہیں ملتی رہیں گی, چھپتے رہیں گے, یہاں تک کہ خدا اپنی حجت کو ظاہر کر دے گا. وہ سارا اللہ ہے جو گرایا تھا تم نے خون کربلا میں, اللہ کا خون گرایا تھا تم نے, سارا اللہ گرایا تھا تم نے, طے کیا تھا کہ اس کا خون گرا رہے ہیں جو سارا اللہ ہے. تو اب منتقم امام زمان ہیں جو خود انتقام لینے کے لیے 1300 سال سے 1250 سال سے انتظار میں ہیں کہ کب اجازت ملے